السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یا علی علیہ السلام مدد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الفجر، جسے سورہ حسین بھی کہتے ہیں، اس کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج، والفج رازی ری، والفجری لکھا ہوا ہے، لیکن رکتے ہوئے را جو کہ آخری حرف ہے اس پہ سے زیر ختم ہو جائے گا، جزم آ جائے گا را پر، وقفے اسکان ہوگا۔ تو ہم نے پڑھنا ہے والفجر، اور اپنی سانس اور آواز کو ختم کرنا ہے۔ جیم پہ کلکلا ہوگا، فج اس طرح پڑھا جائے گا جیم، والفجر۔ اس کے بعد واو زبر وا، لام زبر لا، والا، یا علی زبر یا، والا یا، لام دو زے لن، والا یا لن، عین شین زبر عش، را دو زے رن، عش رن لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم یہاں ملا کے پڑھیں گے اس آیت کو آگے والی آیت سے تو کہا جائے گا عشریوں، اور اگر ہم رکنا چاہیں گے تو رک بھی سکتے ہیں، اور رکیں گے تو را کے نیچے سے دونوں زیر ختم ہو جائیں گے، را پہ جزم آ جائے گا، وقف اسکان ہوگا، عشر کہیں گے۔ ولایا کا یا ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا ہے، اس لیے کہ زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے، الف مدہ، ولیال عشر۔ اس کے بعد دیکھیے واو شین زبر وش، واو اور شین کے بیچ میں ایک الف اور ایک لام موجود ہیں، لیکن یہ دونوں حروف خالی ہیں اور خالی حروف پڑھے نہیں جاتے، اس لیے واو کو ڈائریکٹ شین سے ملایا گیا ہے۔ واو شین زبر وش، اور پھر شین فا زبر شف، وش شف عین زے ای، وش شف ای۔ یہ جو شین کے اندر آواز آ رہی ہے، یہ آواز منہ میں پھیل رہی ہے، اور اس طرح منہ میں آواز کا پھیل جانا کہلاتا ہے صفت تفشی۔ شین میں تفشی کی صفت موجود ہے، یعنی اس حرف کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ میں پھیل جاتی ہے۔ وَالشَّفْعِ، عین کو حلق کے بیچ میں سے پڑھنا ہے، وَالشَّفْعِ۔ اس کے بعد ہے واو لام زبر ول، واو تا زبر وت، والوت رازِ ری، والوتری لکھا ہوا ہے، رکتے ہوئے را جو کہ آخری حرف ساکن ہو جائے گا، اس پہ سکون آئے گا، جزم آ جائے گا، اور کہا جائے گا والوتر، والوتر۔ اس کے بعد والی آیت میں دیکھیں واللیلی، واو کو لام سے ملایا، پھر لام زبر لا، یا جزم والے سے ملے گا، لام یا زبر لئی، واللی لام زے لی، واللیلی، واللیلی۔ اس کے بعد ہے اذا، حمزہ زے ای پہ سے گزر کے زال کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، کیونکہ زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے۔ اذا، واللیل اذا، یا سین زبر یس، رازی ری، یس ری، رکیں گے تو را جو کہ آخری حرف ہے اس پہ سے زیر ختم، جزم آ جائے گا، یسر، واللیل اذا یسر۔
اس کے بعد لفظ دیکھیے ہا لام زبر حل، اور پھر فا یاز فی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حل فی، زال کھڑا زبر زا لام لی، ذالی کا زبر کا، ذالی کا، زال پہ کھڑا زبر ہے اس لیے کہ الف کے برابر کھینچا جائے گا زال، حل فی ذالک، ہم نے فا اور زال کو برابر برابر کھینچا ہے توازن مد کا خیال رکھتے ہوئے، جتنا ٹائم فا کو کھینچنے میں لگا رہے ہیں اتنا ہی ٹائم ہم نے زال کو کھینچنے میں لگانا ہے، حل فی ذالک قسم، قاف زبر کا، سین زبر سا، قسا، میم لام پیش مل، قسم، میم پر جو دو پیش ہیں ان دو پیشوں میں ایک جزم والا نون ہے، یہ جزم والا نون آگے لام میں ادغام بلا غنہ ہوا ہے، قسم، لام زی لی، زال یا زیزی، لذی، قسم لذی، زال کو کھینچا گیا کتنا؟ ایک الف کے برابر، کیونکہ زیر کے بعد جزم والا یا موجود ہے، قسم لذی حجر، حج ہا جیم زے حج، جیم پہ کلکلا ہوا، را دو زے رن، حجرن، لیکن رکتے ہوئے را جو کہ آخری حرف ہے اس لفظ کا، اس پہ سے دونوں زیر ختم ہو گئے اور جزم آ گیا اور کہا گیا حجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اختتام سو پہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق کے چہردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت ہو، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو ان کے آوان، انصار اور سپاہیوں میں شمار ہونے کا موقع نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ ان دعاؤں کی قبولیت اور آپ کے دلوں میں جو دعائیں، جو حاجات موجود ہیں ان کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جزاکم اللہ، تقبل اللہ، اللہ نگہبان، بہت بہت شکریہ۔